میرا 13 سالہ دیور بے حد خوبصورت تھا۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ ہم گھر میں 3 ہی افراد رہتے تھے۔ شادی کے بعد جب میرا شوہر پہلے دن کام پر جانے لگا تو مجھے کہا کہ دیور کو کھانا بھی تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گی۔ کھانے تک بات تو ٹھیک تھی، لیکن کپڑے، یہ سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیسے؟ وہ اتنا بچہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کپڑے پہناؤں، وہ خود پہن سکتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر کہنے لگے کہ اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھو۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور پریشانی کی حالت میں اپنے شوہر کی باتیں سوچ رہی تھی کہ مجھے دیور کے کمرے سے بھابھی بھابھی کی آوازیں آئیں۔ میں سب کام چھوڑ کر جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا جان ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے میرا دیور بنا میں شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تو دیور اس وقت 13 سال کا تھا، پیارا سا لڑکا تھا۔ شادی کی رسمیں ختم ہوئیں اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، اس پر ایجاز بھی میرے کمرے میں دیر سے آئے تو میں بالکل بے تاثر بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے انہیں غصے سے دیکھا تھا۔ مجھے یوں برہم دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے روبینہ؟ پھر وہ سمجھے کہ شاید وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے ہیں، اس لیے میں ناراض ہوں۔ کہنے لگے میرے دوست آج میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو ایسے موقع پر دوستوں کی اٹکلیاں روز پر ہوتی ہیں۔ بہرحال پھر اجاز کی تعریف سن کر میرا موڈ بحال ہو گیا۔ میں نے دیور کی بات کو اپنے شوہر کے سامنے دہرایا نہیں تھا کہ یہ کیا سوچیں گے کہ آتے ہی میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میرے شوہر کا بس ایک ہی چھوٹا بھائی تھا، حامد۔ والدین حیات نہ تھے۔ گھر میں اس وقت میرا شوہر اور حامد تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اجاز کہنے لگے آج کا ناشتہ میں بازار سے ہی لے آیا ہوں، لیکن دیکھو میرے گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے جو تمہارے ناز و نخرے اٹھائے۔ وہ کہنے لگے کہ اس لیے آج کی مہمان نوازی تو میں نے نبھا دی ہے، لیکن کل سے سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا۔ جیسے میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئی تو دسترخوان پہ میرا دیور بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے سلام کیا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب اجاز دسترخوان کے پاس آئے تو میرے بجائے حامد کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کی پلیٹ میں چنے ڈالے اور نان توڑ کر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ حامد اب بھی سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تو اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہ تھا، اور غصہ مجھے اجاز پر آنے لگا کہ وہ تو اسے روک بھی نہیں سکتے، اور پھر یہ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اجاز اسے خود کیوں کھلا رہے ہیں۔ وہ 13 سال کا لڑکا تھا، کیا خود نہیں کھا سکتا تھا؟ میں نے کہا اجاز حامد خود بھی کھا سکتا ہے، آپ اپنا ناشتہ کریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا روبینہ حامد اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرا نوالا خاتمہ ہی رہ گیا۔ میں بڑی خیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا، اس کی آنکھیں بھی گرین کلر کی تھیں، بے حد خوبصورت۔ مجھے نہ جانے کیوں بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور میں نے نہ جانے دل میں اسے کتنا برا کہہ چکی تھی۔ اجاز کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کہنے لگے حامد بچپن سے ہی اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اجاز کہنے لگے کہ اس کے سارے کام میں کرتا ہوں، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کے سارے کام کیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوا یہ سن کر ماشاءاللہ سے حامد دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دیکھ بھی سکتا۔ میری بات پر حامد کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ بھابھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھوں، لیکن دیکھیں میری بدقسمتی، میری ایک ہی بھابھی ہے اور مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دیر پہلے جو میرے دل میں حامد کے لیے نفرت تھی اور اب ہمدردی میں بدل گئی تھی، لیکن میرے خوش اس وقت اڑے جب ایجاد نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ جب وہ اپنے کام پر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ حامد کو کھانا بھی تم اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤ گی اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گی۔ کھانے تک ٹھیک تھا، کپڑے، یہ سن کر تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرایا تھا۔ میں نے کہا ایجاد یہ غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے اسے کپڑے بدلوا سکتی ہوں؟ کہنے لگے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھو اسے، اب میں آفس کا کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں، بہرحال تم خود ہی مینج کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بے حد پریشان تھی، اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ کیا نہیں، جب مجھے حامد کے کمرے سے پکارنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بھابھی بھابھی کہہ کے پکار رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ پینٹ
اور बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, ये शर्ट मुझे पकड़ा दे, ना जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वो टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दें। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगा, तो मैंने डरते डरते अपना हाथ उसे पकड़ा दिया। ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती हैं। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी न नसीब हुई। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और वालदा अभी 2 साल पहले ही फौत हुए हैं। जब तक मेरे वाल जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी इजाज़ भाई पर डाल गई। और शादी के बाद आपने भी चंद दिन नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वो बड़ा अफसरदा सा कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हामिद की हरकतें कुछ अजीब होने लगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लफ सा होने लगा। अब तो मुझे खुद पुकार के वो कहता कि मुझे शर्ट पहना दो, मुझसे सही से बंद नहीं होते बटन। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल खुश कर दें। ये काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगता था बस एक देवर है और एक शौहर, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस हामिद की वजह से थकन का शिकार होकर रह गई थी। अभी किचन में बर्तन धो रही थी तो वो भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो वो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा। कहने लगता कि मेरे साथ बैठकर ये लतीफ़ा सुने। कितना फ़नी है। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर किस्से कहानियाँ और लतीफ़े सुनना उसका शौक़ था। मैं कहती, तुम सुन रखे हो ना, खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर लतीफ़े सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे साथ लतीफ़े सुना करें, आपकी तबीयत भी खुश रहेगी। काम को छोड़ें। काम क्या क्या है, काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैं उसके बराबर में बैठ गई। उसने कहा, अच्छा चलो, ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा। कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे? बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। इजाज़ मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता कि इतना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में समेटते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, कबाब बनाने में बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा हामिद का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे मैं हामिद के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। मैं देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना। वो कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर में डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें, मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वो बड़ी संजीदगी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैं उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, बस तुम वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें लतीफ़े थे, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, खामद, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा, नहीं, खाना मुझे आप भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। मुझे बस बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छिड़वाया
اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے چائے بنائی، شامی کباب بھی تلے، پھر اس کو چائے دی۔ کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا میرے ہوش اڑ کے، مجھے صبح سے ہی بخار تھا، لیکن اجاز کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ بادشاہ مجھے بخار کی دوا دے کر چلے گئے، کہنے لگے دیکھو تم بیمار مت پڑی رہنا، میرا سارا گھر الٹا پڑ جاتا ہے، فٹافٹ سے بخار کی گولیاں کھا لینا اور کھانا گھر پر ہی بنانا۔ دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بعد ذائقہ کھانا پڑتا ہے، اور گھر آ کر میں بازار کا کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتا۔ اس کے سامنے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن بخار کی دوا کھانے کے باوجود میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، گلے میں بھی شدید درد تھی اور میرا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی جب کمرے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلا۔ حامد سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹک کی مدد سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا، میں کیسے تمہارا ناشتہ بنا دوں؟ وہ کہنے لگا کیا آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ناشتہ بناؤں۔ ایسا کرو تم اجاز کو فون کر دو، اسے کہو کہ جلدی کار آ جائے، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سن کر ایک دم بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، اپنے بخار کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ چیخنے کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، اس کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے صحن میں رسی پر ٹنگے تولیے کو اتارا اور فٹافٹ سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بجھانے لگی، لیکن اس وقت اس کا پیٹ اور بازو جل چکے تھے، وہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرنے گئے تھے کچن میں؟ کہنے لگا میں آپ کے لیے چائے بنانے گیا تھا۔ وہ تڑپے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا، کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی، میں نے جلدی سے اجاز کو فون کیا۔ حامد تو یوں تڑپ رہا تھا جیسے اسے یہ تکلیف برداشت نہ ہو رہی ہو، اس کے پیٹ اور سینے کا گوشت تک جل گیا تھا، وہ تڑپ ہی جا رہا تھا۔ اجاز کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگ دوڑا گھر آیا۔ حامد کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ اجاز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں گھر پہ ہی تھی، پریشان تھی، جب مجھے اجاز کا فون آیا۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ حامد کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ اجاز رونے لگے، کہنے لگے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، اسے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، وہ بری طرح سے چلائے جا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بخار تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب کچن میں چلا گیا۔ آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ اجاز کہنے لگے میں ہاسپٹل میں رہوں گا، تو میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لگا صبح تک حامد کو افاقہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھر آ جائے گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، وہ چند ہی دنوں میں بڑا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن خیر جو خبر مجھے صبح سننے کو ملی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اجاز نے کہا حامد ہم میں نہیں رہا، یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اجاز یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پاس ذرا سی آگ ہی تو لگی تھی، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی، رو تو اجاز بھی رہے تھے۔ کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی، بہت کوشش کی ڈاکٹروں نے کہ وہ بچ جائے، لیکن اسے تکلیف صحیح نہیں جا رہی تھی۔ پوری رات میرا بھائی درد سے روتا رہا، میرا ہاتھ پکڑے یہی کہتا رہا کہ بھائی میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو۔ ابھی تو بہن بھائی جیسی ملی ہے، لیکن مجھے وہ چھوڑ کے جا چکا ہے۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھے اکثر گھر میں حامد کی بھابھی بھابھی کی آوازیں آتی تھیں، میں بھاگ کر اس کے کمرے میں جاتی تو وہ خالی کمرہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے بھابھی چھوڑیں سارے کام، میرے پاس آ کر بیٹھے، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ چند ماہ بعد میں امید سے ہوئی، اجاز میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے، لیکن یہ پورا عرصہ بھی میں نے حامد کی یاد میں روتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ بالکل بے ضرر انسان تھا، میرا بہت احساس کرتا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ کاش میں اٹھ ہی جاتی، ناشتہ بنا لیتی تو وہ یوں نہ جاتا۔ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اجاز بہت خوش تھے، کہنے لگے نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو۔ میں نے کہا مجھے اس کی آنکھیں بھی اب دیدہ ہو گئی۔ میں نے اجاز نے اس بچے کے سینے لگا لیا۔ میں نے کہا اللہ نے ہمیں دوسرا حامد دے دیا ہے، یہی اب ہمارے غموں کا امداد کرے گا۔